کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے, آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بھی بکواس ہے بالکل. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں, آگے بھائی وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی, آگے ابے کچھ بھی نہیں ہے. ادھر رہ رہی تھی, وہاں بھی کھا پی رہی تھی, ٹرانسفر ہو کے کدھر آ جائے گی؟ ادھر آ جائے گی. اب اگر یہاں قحط پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ, تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا, ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا, بھوکے مر رہے تھے, ایک اور آ گئی. اور اگر قحط نہیں پڑا ہوا, بارشیں ہو رہی ہیں, اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو, تو یار ادھر سے ادھر آ گئی, اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے. تو اس کو بنا لو, او بھائی ایسے کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا پرست لوگ جو ہے نا, جن کے پاس دین نہیں ہے, خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے, آخرت تو بعد میں. ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے, ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ. بھائی پہلے ابا کے گھر رہ رہی تھی, تمہیں پسند تھی, تبھی تو شادی قبول خوشی سے کی ہے نا. ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے, تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول, جو اچھی لگ رہی ہے بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ, فون پہ گپ شے نہیں مارو, اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو, قبول ہو جائے, وہاں سے رہی تھی ادھر آ جائے گی. اب اگر تمہارے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, مر رہے ہو بھوک سے, تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے 4 آدمی بھوکے مر رہے تھے, 5ویں آ گئی. اگر ایسا نہیں ہے یار, تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا خیال ہے, وہاں بھی کھا رہی ہے ادھر بھی کھا لے گی, ادھر ابا کا بھی تو خرچہ ہو ہی رہتا نا کچھ, تو تمہارا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی, اس طرح نا لوگوں کا حصہ. اور بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے, ہر مخلوق کے ہوتے ہیں. تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی. اب جیسے پرندے ہیں, گھونسلہ بناتے ہیں, انڈے بھی ہو جاتے ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا, لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے. پہلے اپنا کھا رہے تھے, اب ذرا تھوڑی اسٹرگل کر کے بچوں کا بھی لے آتے ہیں, اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھر رہا تھا بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے. گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو, بھائی ایسے بنانا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی, انسانوں پہ کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے, اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے برباد ہوتا ہے. تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی, فطرت سے آگے مت نکلو. تو بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے, پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چلو یار گھر میں ایک کھلونا مل رہا ہے آپ کو, گورے کتے پالتے ہیں, بندر پالتے ہیں, ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتا فری میں پلتا ہے کیا؟ بندر فری میں پلتے ہیں؟ جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں, تمہاری تو اولاد ہے بھائی, بندروں سے اچھی ہے, کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد, یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. اور اللہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ تیری ٹینشن نہیں ہے, یہ میری ٹینشن ہے. اللہ کہے گا یہ ٹینشن کس کی ہے؟ یہ میری ہے. تو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ. تو اسی سوچ میں ہمارے 16 ہو گئے الحمدللہ, پھر بھی ہم خوش ہیں. 4 بیویاں ہو گئی, 16 ہو گئے. آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آ رہا ہوں میں. ایک خاتون نے طنز کیا ہوا تھا, یہ تو خوش ہیں, آگے گھر کے حالات کیا ہیں وہ تو بتا نہیں رہی ہے. ابے خاتون نے لکھا, لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نا بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے, بیویاں او بھائی ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پروگرام تو بڑھ جائے گا, لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں 20 سال پہلے بھی یہی تقریریں اسی اسٹائل سے کرتا تھا. کوئی ٹینشن نہیں ہے, بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے, بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ, لائف کو انجوائے کرو, خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں. تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیچر کا حصہ ہے یار, وہ تو جو کما رہے ہیں ان کو کم ہے کیا؟ ان کے تو اور الگ کے ٹائم, ان کے اس معاش کے چلتے رہتے ہیں, پھر وہ ناکام ہوتے ہیں, وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, نیچرل ہے, شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی ہو گئے, ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو کسی خاتون, میں نے ایسا ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں نے جو 20 سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا, جو لوگ جانتے ہیں, تو آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہ بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیوی اور بچے. ہاں وہ سوکنوں کے آپس کے ہوتے ہیں, وہ تو ہر گھر میں تھوڑے بہت, تو جہاں بھی کوئی نعمت ملے گی تو تھوڑے بہت سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا, سر چکرا سکتا ہے. لیکن اس چکر میں آدمی میڈیسن لینا چھوڑ دے کہ سر بھی چکرا سکتا ہے, تو ابے نہیں کھائے گا تو کیا کیا چکرائے گا, صحیح ہے نا, پھر تو پورا ہی گھومے گا تو. جم جاتے ہو اس کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ ہیں, تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ہوتی ہے, مصیبت اٹھاتا ہے انسان, لیکن اس کے فائدے کیا ہیں ان ٹینشنوں سے زیادہ. جاگنگ کرتے اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, بھاگنا پڑتا ہے, سانس پھولتا ہے, ہو سکتا ہے کسی دن گر جاؤ چکرا کے, لیکن فائدے رزلٹ کیا ہے, وہ بہت سی ٹینشنوں سے آپ کو جاگنگ روک لیتی ہے. تو ایسے ہی شادی کی کچھ ٹینشنیں ہیں, لیکن وہ ٹینشنیں آپ کو نیچرل لائف دے دیکھتی ہیں اور بڑی ٹینشنوں سے روک لیتی ہیں, ورنہ نیچرل لائف نہیں ملتی آپ کو. وہی گوروں والا حساب ہوتا ہے, کتے وتے پال کے, بندر پال کے. نیٹ پہ دیکھو کسی نے بندر پالے ہوئے ہیں, کسی نے کتے پالے ہوئے ہیں, تو کتے پال کے بھی ان پہ خرچ کر رہے ہو. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا 20 سال پہلے کہ بھائی صاحب
یہ نیچرل لائف ہی میں سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ پہ توکل کرو. تو لوگ مانتے نہیں تھے, آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں, تو نیچے لبرل انٹیاں نا, بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو خوش ہیں, آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے. دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا. گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو, ٹینشنیں, اور میں یہاں آ کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کا فضل ہے, میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا سوئٹزرلینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے. بھائی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, پڈے مڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. جہاں گوشت کھاؤ گے, خوراک کھاؤ گے, روٹی کھاؤ گے تو طاقت تو آئے گی نا. وہاں اختلاف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی آواز اونچی ہو کے گھر سے باہر چلی جائے, کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے, کبھی پھٹا ہو, یہ نارمل ہے, نیچرل ہے یہ. تو لیکن اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہوا ہے. جو خوشیاں ایک آدمی کو ملتی ہیں جس کے بیوی بچے ہوں, جس کا خاندان ہو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں نا جدہ ودہ, ادھر انڈین بہت ملتے ہیں, تو ان کی سے ہندی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کا پریوار ہو, آپ کا ایک نیچرل لائف ہو, آپ اللہ پہ توکل کرو, ان کو کھلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے. نہیں ہے تو